السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کے پاس اپنا رائٹ پام لے کے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو اسٹوڈنٹ پامسٹری سیکھ رہے ہیں انہیں سیکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے، کیونکہ ظاہر ہے 30-35 سال سے میں پامسٹری کا سیکھ بھی رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں میں بھی، شکر الحمدللہ ان 35 سالوں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اور اس پامسٹری کے علم پہ مجھے تو کامل یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا علم ہے، اور ہاتھ پر جو لائنیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈرا کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی فرشتہ آپ کے ہاتھ میں اپنے مقدر کو ڈرا کرتے ہیں، لیکن یہ مقدر کوئی 100% سارا مقدر آپ کے ہاتھ میں لکھ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے چیدہ چیدہ جو ہوتے ہیں نا وہ اشارے وہ بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کی لائف کس ٹریک پہ چلے گی اور کس طریقے سے چلے گی۔ تو میں نے اس چیز کو 100% بالکل ایکوریٹ پایا ہے، ہاتھ کی لکیروں کے علم کو۔ یہ جو کچھ علماء بڑے بڑے یوٹیوب پہ بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ مٹھی بند کرتے ہیں جب بچہ تو ہاتھ کی لائنیں تب بنتی ہیں، اور یہ مٹھی بند کرنے سے ہاتھ کی لائنیں بنتی ہیں۔ تو میں ان جو مولوی حضرات ہیں اگر وہ ان میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میرا ان سے پوچھنے کا مقصد یہ کہ یہ قسمت کی سیدھی لائن ہے، یہ ایسے مٹھی کریں گے تو پھر یہ سیدھی لائن بنے گی نا، سیدھی لائن تو کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ یہ لائن بن گئی، چلے جی یہ مٹھی بند کی، یہ والی بن گئی، یہ والی بن گئی، تو وہ شاید وہ جو مولوی حضرات ہیں وہ صرف اس لائن کو دیکھتے ہیں، اس لائن کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو لائف لائن ہے یا یہ جو قسمت کی سیدھی لائن ہے شاید ان کو یہ نظر نہیں آتی۔ تو جناب جب آپ کو کسی علم کے بارے میں اس کی الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے تو آپ خدا را خاموشی اختیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک علم ہے جس کو انسان نے اپنی تحقیق اپنی ریسرچ سے اس کو حاصل کی ہے، یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، ہرگز یہ علم غیب نہیں ہے، یہ ایک انسان کی اپنی ریسرچ ہے۔ علم یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے لیکن اس پہ ریسرچ انسان نے خود کی ہے، جس طرح کے باقی جتنے بھی سائنس کے مضامین ہیں، بائیو ہو گئی، فزکس ہوگی، کیمسٹری ہوگی، اسی طرح بھی علم پامسٹری ایک علم ہے۔ اس کو علم اور ایک سائنس کے طور پر آپ لیں گے تو آپ کے اندر کی جہالت ہے نا وہ شاید ختم ہو۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے علماء نے ہمیشہ قرآن پاک سیکھنے سے بھی منع کیا، جی آپ جب تک کسی بڑے عالم کے پاس قرآن نہیں سیکھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں گمراہ ہو جائیں گے؟ جی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی صاف اور آسان کتاب آپ کے لیے نازل کی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں۔ کس نے کہا کہ آپ گمراہ ہوں گے؟ اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ آپ قرآن پاک پڑھیں، نہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ سیکھیں، نہ آپ تفسیر سیکھیں، آپ کے پاس علم کی روشنی آئے نہ۔ یہ جو ہاتھ کی لائنوں کا علم ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ بھی ایک روشنی ہے، یہ روشنی بھی آپ کو آپ کے خدا کے پاس لے کے جائے گی۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لائنیں میرے پاک رب نے ڈرا کی ہیں، میں کوئی خدا کا شریک نہیں ہوں، میں خدا کے کوئی بنائے ہوئے نظام میں کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں یا میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ لائنیں میرے پاک رب نے ڈرا کی ہیں، میں ان کے میننگز جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی ہے میں اس کی روشنی میں ان کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہر چیز روشن عیاں کر دی ہے۔ اب یہ ایک علم ہے کہ آپ کے اندر آگاہی ہو، آپ کے اندر اتنی روشنی ہو کہ آپ ان لائنوں کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کے جو آنے والے واقعات ہیں ان کا ہلکا ہلکا عکس آپ دیکھ لیں۔ کس نے کہا کہ آپ کی مکمل زندگی آپ کے ہاتھ میں بالکل پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ کی مکمل زندگی آپ کے ہاتھ میں مکمل نہیں لکھی ہوتی، اس کے کچھ اشارے لکھے ہوتے ہیں، وہ ہم نے ریڈ کرنے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی علم غیب نہیں ہے۔ یہ اللہ نے یہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہو۔ یہ ہاتھ کی لائنیں آپ کے سامنے ڈرا ہیں آپ کے ہاتھ میں، یہ علم غیب اب نہیں رہا۔ اب آپ نے ان لائنز کا میننگ سمجھنا ہے، اور ان میننگز کو سمجھ کے آپ نے اپنی آنے والی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کا لائحہ عمل آپ نے اختیار کرنا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں ایک بہت بڑا موقع دیا ہے کہ انسان علم پامسٹری کو سیکھے، سمجھے۔ میں تو کہتا ہوں
ہر ایک انسان کو پامسٹ ہونا چاہیے اور اس کو اپنے ہاتھ کی لائنوں کو پڑھنے کا علم آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے آنے والی زندگی کو اپنے ہاتھ کی لائنوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حساب سے اپنی زندگی کا رستہ بھی منتخب کرے اور اس لحاظ سے وہ اپنی محنت بھی کرے۔ تو میرا خیال ہے فرینڈز یہ آپ کو اچھی طرح یہ جو کنسیپٹ ہے نا ہاتھ کی لائنوں کا، اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ آپ کو خدا کے قریب لے کے جاتا ہے، خدا سے دور نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں پر غور کرو، اپنے دماغ پر غور کرو، اپنے دل پر غور کرو، یہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں پر بھی غور کرو۔ میرا پاک رب قرآن میں کہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر، اپنے دل پر، دماغ پر، اپنے پورے جسم پر غور کرو۔ تجھے تیرے رب نے بنایا کس طرح ہے؟ تو ہاتھ کی لائنیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرا کی ہے نا، تو ان پر بھی ہم نے غور کرنا ہے۔ قرآن نے مجھے حکم دیا کہ میں ان لائنوں پر غور کروں اور میں نے غور کی ہے، شکر الحمدللہ۔ اگر میں نے 36 سال پامسٹری پڑھی ہے نا تو 36 سال میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھی ہے، 8 سال میں فیس بک پہ قرآن پاک پڑھاتا بھی رہا ہوں اور 6-7 لوگوں کو میں نے دین اسلام قبول بھی کروایا ہے۔ تو شکر الحمدللہ میرے پاس قرآن کا اچھا خاصا نالج ہے، مجھے آپ قرآن کا، دین اسلام کا اسکالر سمجھ سکتے ہیں آپ، میں اس طرف پامسٹ نہیں ہوں۔ تو چلیں جناب اپنا اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھا جب آپ کو کمر نما مضبوط مل جاتا ہے تو آپ زندگی کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ جو زندگی کے اصول بناتے ہیں ان اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ بیوقوفی والی باتیں کریں اور آپ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ جائیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط انگوٹھا دیا ہوا ہے اور اس میں اگر لچک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو عقائد ہوں گے، جو آپ کا ایمان ہوگا، اس پر آپ سختی سے عمل کریں گے۔ اس میں آپ کے کوئی عقائد کو، آپ کے ایمان کو کوئی بندہ چھیڑ نہیں سکتا۔ آپ کے پاس اتنا علم، اتنا آپ کے پاس نالج ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے انگوٹھے پر یہ بدھائی بنی ہوئی ہے تو یہ آنکھ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لکی لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس زندگی بھر روپے پیسے کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، ایسا ہاتھ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو تیسرا پور ہوتا ہے، یہ والا اگر یہ دانے بنے ہوئے ہیں تسبیح کے تو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، تو آپ کی جو میرج لائف ہوگی وہ بڑی زبردست ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کامیاب محبت والی شادی ہوگی، اچھی شادی ہوگی۔ اس پر یہ کھڑی لائنیں، یہ اولاد کی لائنیں ہوتی ہیں۔ میری 4 لائنیں اللہ نے ڈرا کی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 ہی بیٹے دیے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنے اس جگہ پہ اولاد کی لائنیں دیکھ سکتے ہیں اور اس جگہ پہ بھی اولاد کی لائنیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی کی لائن دی ہے تو زندگی کی لائن میری بہت بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے جتنی زندگی کی لائن ہے تو یہاں پہ میری زیادہ سے زیادہ 45 ہونی چاہیے تھی، 45 کے قریب جا کے میری ڈیتھ ہو جانی چاہیے تھی علم پامسٹری کی روح سے۔ لیکن علم پامسٹری ایک اور بات بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی یہاں پہ گارڈین اینجل لائن اس طریقے سے چل رہی ہے، یعنی کہ زندگی کی ایک اور لائن، جو زندگی کی لائن، اب مجھے یہاں پہ اگر فرض کریں میری زندگی کی لائن ختم ہوئی ہے لیکن اس کے نیچے زندگی کی ایک اور اضافی لائن بھی نیچے چل رہی ہے، اس کو گارڈین اینجل لائن بولتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جہاں آپ کی زندگی اینڈ ہو رہی ہوتی ہے اب وہیں سے فرض کریں یہاں پہ زندگی اینڈ ہو گئی تھی لیکن آگے تو پھر زندگی کی لائن چل رہی ہے، تو اب پھر زندگی کی لائن یہاں سے آگے پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ آگے چلے گی۔ ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کل ہی میں دنیا میں نہ رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید مجھے زندگی دے گا۔ تو یہ اگر یہاں سے لے کے یہاں تک زندگی کی لائن آ جاتی ہے تو تقریباً نیئر اباؤٹ آپ 70-80 سال تو جی لیتے ہیں۔ زندگی کی لائن اور دماغ کی لائن آپس میں ملی ہوئی ہے تو ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، اور میں بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہوں، حساس ہوں، باتوں کو بہت زیادہ فیل کرتا ہوں، بندے کو آبزرو کرتا ہوں، یہ بات کر رہا ہے کدھر سے بات کر رہا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں چل رہا ہوتا ہے اور میں یقین کرے اس کے دل میں تقریباً جھانک سکتا ہوں کہ یہ بول کدھر سے رہا ہے، کیونکہ میرا ایک اپنا ایک ایکسپیرینس ہے علم نفسیات، علم قیافہ، علم پامسٹری، تو یہ کافی علم ہے جن پر مجھے عبور حاصل ہے۔ علم قیافہ چہرہ شناسی جو ہوتی ہے وہ بھی میں کافی اچھی طرح جانتا ہوں، تو بندہ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو شکر الحمدللہ میں نے زندگی میں دھوکہ بہت کم کھایا ہے، کیونکہ میں ابھی بندہ جو بے ایمان ہوتا ہے اس کی میں آنکھیں دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ بے ایمان ہے، مجھے اس پر ٹرسٹ نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔
تو یہاں پر ہلکی ہلکی لائنیں کچھ گری ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر مجھے کبھی کبھی شدید غصہ آتا ہے، مجھے جذباتی آدمی ہوں میں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی یہ لائنیں گر رہی ہیں تو آپ کو بھی غصہ آئے گا۔ یہ آپ لائنیں دیکھ سکتے ہیں، یہ غصے والی لائنیں ہوتی ہیں۔ اور یہ سینسٹیو اور حساس لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کی اور لائن اور دماغ کی لائن جڑی ہوتی ہے۔ میں بھی بہت زیادہ حساس ہوں، دماغ کی لائن اگر یہاں تک آ جائے اور تھوڑی سی دو شاخہ بھی ہو تو ایسے لوگ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اپنی کلاس کی جو 2-3 ذہین ترین لڑکے ہوتے تھے، میری فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن یا تھرڈ پوزیشن ہی آتی تھی، ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک دماغ کی لائن دے دیتا ہے تو آپ انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اور چیزوں کو صحیح آپ رٹا نہیں لگاتے، چیزوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور سمجھ کے اس چیز کو سیکھتے ہیں۔ رٹو توتا آپ بالکل نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ آپ کا دماغ اللہ تعالیٰ بہت اچھا دیتا ہے۔ دل کی لائن اگر یہاں تک جوپیٹر تک آتی ہے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں، تو نہ آپ کو بہت زیادہ دولت سے محبت ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں بالکل ہی دولت کی محبت نہ ہوتی ہے محبت، لیکن ایک بڑا بیلنس ہوتا ہے۔ آپ دولت جب کما رہے ہوتے ہیں تو صرف اچھی آپ کی لائف گزر سکے، معاشرے میں آپ ویل نظر آ سکیں، ایک اچھے طریقے کے ساتھ عزت کے ساتھ آپ جی سکیں، آپ کے اندر صرف اتنی لالچ ہوتی ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا لالچ نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ انتہا درجے کے ضدی ہوتے ہیں۔ بڑی بیلنس میں زندگی گزرتی ہے اگر آپ کی دل کی لائن یہاں سے لے کے یہاں تک چلے تو۔ اس کو میں سب سے اچھی دل کی لائن سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں آپ کی یہ خط بزنس یا خط صحت ہے، یہ ایسے اوپر جا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ میں نے چھوٹی سی ٹرائی اینگل بنائی ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ ٹرائی اینگل ٹوٹتا نہیں ہے، منی ٹرائی اینگل اس کو بولتے ہیں، ان لوگوں کے پاس بینک بیلنس، دولت اچھی خاصی ہوتی ہے، اور یہ اپنے بڑھاپے کو سیکیور کرتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ اللہ کا، میں نے بہت زندگی میں محنت کی ہے تو کافی میں نے سیکیور کیا ہوا ہے خود کو، شکر الحمدللہ جتنا میں کر سکتا تھا۔ اللہ کا احسان ہے، میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور زندگی میری عزت کے ساتھ گزرے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں پر قسمت کی لائن یہاں سے سٹارٹ لیے، شروع کی زندگی یہ آپ نے اتنا حصہ دیکھا ہوگا، زندگی کے 20-22 سال یہاں پہ کچھ کٹس ہیں، تو یہ میرا بڑی سخت غریبی میں گزرا ہے، سچی بات آپ کو بتاؤں، ٹف حالات تھے بڑے، اور یہاں سے قسمت کی لائن، یہاں سے خط بزنس نے سٹارٹ لی ہے اور یہاں پر ایک سٹار بنے۔ تو یہاں پہ جب آپ کو قسمت کی لائن سیدھی ملتی ہے اور یہاں پر سٹار ملتے ہیں، تو ارلی ایج میں ہی مجھے پی او ایف واک اینڈ میں ایز اے فورمین سپروائزر مجھے جاب ملی تھی، گورنمنٹ جاب۔ وہ میں نے کوئی 4-5 سال کی میں نے چھوڑ دی، لیکن جو فرینڈس پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ مجھے گورنمنٹ جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو وہ اپنے ہاتھ میں یہ گہری لائن دیکھیں اس طرح۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن یہاں تک بالکل نیچے سے شروع ہو کے یہاں تک بالکل سیدھی آتی ہے، ٹوٹتی پھوٹتی نہیں ہے، تو آپ کو گورنمنٹ جاب ملے گی، اور 100% آپ کو گورنمنٹ جاب ملے گی۔ اور آپ کے ہاتھ میں اگر یہ خط بزنس موجود ہے، اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پہ منی ٹرائی اینگل بن رہے ہیں، تو آپ بزنس بھی کریں گے۔ میں نے جاب بھی کی اور میں نے بزنس بھی کیا، اور شکر الحمدللہ بزنس میں بھی بے انتہا میں نے کامیابی حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم رہے۔ اور جاب بھی میں نے خود اپنی مرضی سے چھوڑی تھی، کیونکہ میں تھوڑا آزاد منش آدمی ہوں، اڑنے پھرنے والا پرندہ ہوں، میں ایک جگہ بیٹھ کے یا ایک ہی فیکٹری میں ساری زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ تو پی او ایف واک اینڈ میں نے جاب کی تھی ایز اے سپروائزر، تو وہ میں نے چھوڑ دی تھی۔ 93 سے لے کے 97 تک تقریباً 4 سال میں نے جاب کی تھی۔ تو یہاں سے پھر آپ کہہ لیں یہاں پہ ایک اور قسمت کی لائن نے ساتھ لی ہے، یہاں پر سسٹر لائن نے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو مجھے ایک سپورٹ ملی ہے فیملی کی طرف سے، میرا بھائی ہے میں چھوٹا، وہ پہلے فرانس چلا گیا، فرانس سے وہ اٹلی سیٹل ہو گیا، اس کی مجھے بڑی سپورٹ رہی۔ تو یہ کہنے کہ فائنینشلی طور پہ مجھے پرابلم نہیں آئے، میری زندگی بڑی خوشحالی سے گزری ہے۔ اور یہاں پہ تقریباً میری ایج تھی اس وقت تقریباً 28 جب میرا بھائی گیا، تو اس کے بعد میرے حالات بہت بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں قسمت کی لائن کے ساتھ ساتھ جب آپ کی ایسے کوئی لائن چلتی ہے نا، تو یہ آپ کو کامیابیوں کی مزید آپ کو دولت دلواتی ہے۔ اور یہ آپ کو جب قسمت کی لائن کے ساتھ سسٹر لائنز مل جاتی ہیں، تو آپ محنت تو کرتے ہیں، لیکن جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس سے آپ کو کہیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو محنت نہیں آپ نے کرنی، نہیں، اچھی لائنوں کے ساتھ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کو 5 گنا 10 گنا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس قسمت کی لائن نہیں ہے
تو پھر آپ محنت کرتے ہیں تو جتنی اگر آپ نے 100 روپے کی محنت کی ہے تو آپ کو 100 روپیہ بڑی مشکل سے ملے گا. بس یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, میں کسی کو تھوڑا دیتا ہوں, کسی کو کچھ نہیں دیتا, کسی کو بہت زیادہ عطا کرتا ہوں, اور کسی کو اتنا عطا کرتا ہوں کہ وہ ساری زندگی گن ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنی اس بندے کو دولت دے دیتا ہے. تو میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اتنی مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرا ایمان سلامت رہے اور میں دنیا سے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں, مجھے اتنی زیادہ ایسی دولت نہ دے جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو جاؤں. تو باقی یہ ہے کہ یہاں پر شہرت کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک سٹار سا بھی بنتا نظر آ رہا ہے. تو شکر الحمدللہ یہ آپ لوگوں کا پیار ہے کہ دنیا میں مجھے جانا جا رہا ہے. تقریباً دنیا کے 70 ملکوں میں میرا چینل دیکھا جا رہا ہے. جہاں جہاں پر اردو زبان سیکھی سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, ہندی جہاں پہ بولی جاتی ہے, تو وہاں پہ مجھے لوگوں کا اتنا پیار مل رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ جو امریکہ میں ہیں, کینیڈا میں ہیں, یو کے میں ہیں, میرا چینل دیکھ رہے ہیں. آپ سب لوگوں کی محبتوں کا شکریہ. فرانس, جرمنی, پرتگال, اس کے علاوہ موزمبیک, ساؤتھ افریقہ, ڈینمارک, ناروے, میں کس ملک کا نام لوں, اس کے علاوہ جو افریقہ کی کنٹریز ہیں, نائجیریا, ٹوگو, برکینو, موزمبیک, ملائیشیا, انڈونیشیا, ہانگ کانگ, چائنا, افغانستان. تو یقین کریں پوری دنیا میں چینل میرا گرو ہو رہا ہے اور ہر جگہ سے لوگ اپنا ہاتھ ریڈ کروا رہے ہیں, اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. یا شاید اس میں میری بھی سچائیاں شامل ہیں کہ میری آواز میں لوگوں کو ایک سچائی محسوس ہوتی ہے, میری باتوں میں ایک سچائی محسوس ہوتی ہے. تو جن لوگوں نے زندگی میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں ریڈ کروایا, انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ ریڈ کروایا, اور یہ ان لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جو لوگ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں. اور میں بھی شکر الحمدللہ میری ریڈنگ کے دوران میں ان کو قرآن کی روشنی میں ان کا ہاتھ ریڈ کرتا ہوں, ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا راستہ ہے وہ بھی بتاتا ہوں. وہ زندگی میں کیا کچھ غلط کر رہے ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ جناب آپ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, آپ اللہ کے سیدھے راستے پہ آئیں, یہ اصل راستہ ہے. تو شکر الحمدللہ وہ جو میں کام کر رہا تھا فیس بک پہ تبلیغ والا, اب اللہ تعالیٰ نے مجھے پامسٹری کا علم دیا ہے, تو میں اس کی روشنی میں ان کو اللہ کے جو سیدھا بتایا ہوا راستہ ہے اس کو بھی میں گائیڈ کر رہا ہوں. جو لوگ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سمجھنا چاہتے ہیں, انہیں دین اسلام کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو, کچھ بھی مسائل پوچھنے ہو, تو یہ میں تمام جتنی بھی امریکہ, کینیڈا اور پوری دنیا سے, یو کے سے لوگ سن رہے ہیں, وہ اسلامی مسائل مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. قرآن کے حوالے سے انہوں نے کوئی کسی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آیت میں کیا اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے, ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے قرآن پاک سیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. میں جتنا مرضی بیزی ہو جاؤں, لیکن جب آپ قرآن اور دین اسلام پوچھنے کے لیے مجھے کال کریں گے, کوشش کریں کہ مجھے وائس میسیج کر دیں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور رپلائی دوں گا. تو فرینڈز یہ شہرت کی لکیر ہے, یہ بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے تھوڑی بہت جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے, یہ عزت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. یہ اس کو شہرت کی لائن بولتے ہیں, یہ نالج کی لائنیں ہوتی ہیں. تو شکر الحمدللہ نالج اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے, جتنا بھی دیا ہے میں نے بڑی محنت کر رہا ہوں, ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. یقین کریں ابھی بھی میں پامسٹری کو پڑھ رہا ہوں, 36 سال ہو گئے مجھے پامسٹری پڑھتے ہوئے, اور ابھی بھی میں پامسٹری سیکھ رہا ہوں. کیونکہ یہ سیکھنے والا عمل جو ہوتا ہے یہ آپ کے ٹل مرنے تک جاری رہتا ہے. جب تک آپ مر نہیں جاتے اس وقت آپ اس علم یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی عالم بن گئے. میں آج بھی خود کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں. باقی یہ جو 3 رنگ ہے یہ بھی ہتھیلی پہ میرے تھوڑے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن شکر الحمدللہ جتنی بھی والدین کی طرف, یہ والدین کی طرف سے ملنے والی پراپرٹی کو بھی ظاہر کرتے ہیں. تو شکر الحمدللہ ہم جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے زمینیں وغیرہ دی ہوئی ہیں, اللہ کا کرم ہے. باقی شادی کی لائن یہ یہاں پہ پہلے بریک ہوئی ہے, میری ایک منگنی ٹوٹی تھی, یہ دیکھ لیں ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہ میری منگنی ٹوٹ گئی تھی, اور اس کے بعد میری یہ بڑی گلائی میں شادی کی لائن ہے. تو یہ لو میرج ہوئی ہے میری, یہ دیکھ لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی یہ دونوں لائنیں جڑی ہوں تب آپ کی لو میرج ہوتی ہے. لو میرج آپ کی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر بولنے کی, اپنا حق حاصل کرنے کی جرت ہو. وہ کس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کی یہ شہادت کی انگلی اس کے برابر ہو اور یہ انگلی بھی اس کے برابر ہو, دونوں برابر ہوں اور بڑی انگلی کے قریب ہوں, اور یہ آپ کی چھوٹی فنگر یہاں تک ہو, تو 100% آپ کی لو میرج ہو جاتی ہے.
کیونکہ آپ کا انگوٹھا بھی مضبوط ہوتا ہے، آپ کی انگلیاں بھی بڑی ہوتی ہیں، اور آپ کا جو دل ہے، دماغ ہے، آپ کی جو قسمت کی لائن ہے، یہ ساری جب لائنیں اچھی پوزیشن میں ہو نا تو پھر آپ کی لو میرج بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی کامیاب شادی ہوتی ہے۔ تو باقی یہ کہ ابارے کمر جن لوگوں کا اچھا ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، ایسے لوگ بڑے شاعرانہ مزاج کی ہوتے ہیں، تو شکر الحمدللہ میں پوئٹری بھی لکھتا ہوں۔ میں نے اپنی کچھ لکھی ہوئی پوئٹری ہے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں، میں نے سامنے آ کے وہ شاعری پڑھی ہے۔ تو باقی اسلام کے بارے میں بھی میں نے کچھ لیکچر جو ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ SNN TV پہ ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے، جتنا اللہ نے علم دیا وہ آپ لوگوں کو میں بڑی ایمانداری کے ساتھ ڈیلیور کر رہا ہوں۔ تو آپ کو اگر اس ویڈیو میں بھی کچھ سیکھنے کو ملے تو میری ویڈیو کو لازمی آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ ایک چیز میں مس کر گیا ہوں، جوپٹر کے ابار پر یہ کھڑی لائن آپ کو شروع میں ہی کوئی گورنمنٹ جاب دلوا دیتی ہے۔ جب یہاں پر کوئی لائن ایسے مل جائے نا آپ کو تو یہ گورنمنٹ جاب مل جاتی ہے، اور جب یہ آپ کو یہ والی لائن مل جائے رنگ آف سولومن، تو آپ کے اندر انتہا درجے کی جو ہوتی ہے نا وہ ایک روحانی پاور بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں مس رہ ہو گئی تھیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب میں نے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے جو میں نے آپ کو نہ بتائی ہو، ہر چیز آپ کو بتا دی۔ اگر آپ کو واقعہ سیکھنے کو کچھ ملے تو میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک آپ نے کرنا ہے اور آل پہ کلک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ پہلے چینل کو سبسکرائب کریں گے نا تو بیل آئیکن آ جائے گا، تو بیل آئیکن پہ کلک کریں گے تو آل لکھا ہوگا تو آل پہ بھی کلک کر دینا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے آنے والی پھر ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آج آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اگر سیکھنے کو ملا ہے تو میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔